میں چاہوں گی کہ اپنے سخن کا آغاز حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کے ایک شعر سے کروں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تہران ہو گر عالم مشرق کا جلیوہ، شاید کہ کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اور میرا سلام ہو اس شاعر بزرگوار پر کہ جس کی نظر اتنی گہری تھی کہ آپ کی آفاقی نگاہ نے اس ٹائم میں، جب تہران جو ہے وہ استعمار کا ایجنٹ تھا، جب وہاں پر شہنشاہیت کی حکومت تھی، اس وقت میں آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میں شاعر مشرق کی نگاہ تہران کے جوانوں پر تھی کہ اگر کرۂ ارض کی تقدیر کو بدلنا ہے اور یہ سپرٹ اور یہ صلاحیتیں تہران کے اندر موجود افراد کے اندر موجود ہیں، ایرانی قوم کے اندر موجود ہے، کہ اگر ان کے ہاتھ میں پاور ہو اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والے یہ افراد پوری ایشیا کی جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پروردگار عالم کا احسان ہے کہ امام خمینی کی برکت سے اور اس انقلاب کی برکت سے، یعنی اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں تو اسرائیل کی ایمبیسی تہران کے اندر قائم تھی جب بابائے قوم قائد اعظم 1947 میں پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور 1948 میں اسرائیل مورز وجود میں آتا ہے، تو اس وقت میں اسرائیل کی ایمبیسی تہران کے اندر موجود تھی، لیکن بابائے قوم جب جدوجہد کر رہے ہیں قیام پاکستان کے لیے، اس وقت میں آپ کا ایک تاریخی خط موجود ہے جو آپ برطانیہ کے نام لکھتے ہیں اور وہاں پر تاکید کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یعنی ان کی نظر اس وقت میں تھی۔ لیکن افسوس کہ قائد اعظم کو 1 سال سے زیادہ کا وقت نہ مل سکا، آپ وہ جو اسپرٹ لے کر آئے تھے، وہ جو آپ کا جذبہ تھا، جو آپ کی جدوجہد کی خواہش تھی، جس مقام پر امت مسلمہ کو آپ دیکھنا چاہتے تھے، وہ اپنے خواب کو تعمیر ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکے، لیکن ہمیں امام خمینی کی صورت میں اور انقلاب کی صورت میں، امت مسلمہ کی گیدر ہونے کی صورت میں جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ کاوش ایک نظر آ رہی ہے، یہ قائد اعظم کا خواب جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جو امنگ قائد علامہ اقبال کی تھی وہ پوری ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، بہت اچھی کاوش ہے، اور اگر تمام مسلم امتیں، مسلم ممالک مل کر ایک ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تو یقیناً پھر اس فلسطین کی ماؤں کو چیخنا چلانا نہیں پڑے گا، وہ مظالم سہنا نہیں پڑیں گے۔ انشاءاللہ میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک ایسا فورم بنایا جائے کہ جس کے تحت ہم لوگ جو ہیں وہ تمام مسلمان مل کر کوشش کریں اور پاکستان کو آپ انشاءاللہ صف اول میں پائیں گے۔